السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال مسلسل خراب ہو رہی ہے۔ اب اقتدار کے ایوانوں کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ یہ نظام چلنے والا نہیں ہے اور اس نظام سے جتنی جلدی چھٹکارا حاصل کر لیا جائے بہتر ہے۔ اور سب سے بڑھ کر مسلم لیگ نواز کے اندر سے بڑے تگڑے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا بوریا بستر سمیٹ لیں اور جتنی جلدی ممکن ہو سکے عمران خان سے سلو کر لیں، کیونکہ عمران خان کو آنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ پاکستان کی اکثریت پاکستان کی عمران خان کی گرویدہ ہو چکی ہے، اور جب بھی انتخابات ہوں گے اس میں پی ٹی آئی اور عمران خان کلین سویپ کریں گے۔ وہ وقت آنے سے پہلے ہی عمران خان کے سامنے سرنڈر کر دیں اور اس کو سلو کر لیں، تو یہ باتیں اب کھلے عام ہو رہی ہیں۔ دوسرا، پاور کوریڈورز میں طاقت کے بڑے ایوانوں میں یہ بعض گشت سنائی دے رہی ہے کہ لندن معاہدہ ٹوٹ چکا ہے، لندن معاہدہ اپنی موت آپ مر چکا ہے۔ اب جاتی عمرہ کے رہنے والوں کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ اب معاملات آگے بڑھتے ہوئے لگ نہیں رہے۔ بہت ساری خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پھر سب سے امپورٹنٹ یہ پتہ اس سے بھی لگتا ہے کہ جب عمران خان پچھلے 3 دنوں میں 2 دفعہ جنرل عاصم منیر سے براہ راست مخاطب ہو چکے ہیں اور ان کو ایک پیغام بار بار کنوے کر رہے ہیں۔ وہ پیغام یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور فوج 2 الگ چیزیں نہیں ہیں، ان دونوں کو لڑوایا جا رہا ہے اور پاکستان کے عوام اور فوج کو ایک دوسرے کے سامنے لایا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ یا ان کی ٹیم نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے دیگر لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان کے عوام، پاکستان تحریک انصاف اور فوج کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہو۔ لہٰذا وہ عناصر جو کہ چند ہیں جو یہ سارا پلان کر رہے ہیں کہ ایسا ماحول برقرار رکھا جائے سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا پہ یہ بات کنوے کی جاتی رہے اور ایسا ماحول برقرار رکھا جائے کہ پاکستان تحریک انصاف اور فوج مد مقابل رہیں، ایک دوسرے کا دشمن انہیں ظاہر کیا جائے۔ اب پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو یہ بات سمجھ آ چکی ہے کہ کوئی تھرڈ پارٹی ہے جو یہ سارا کام کر رہی ہے، اور اس کی نشاندہی اب پی ٹی آئی کے اندر سے بھی لوگ کر رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی کر رہے ہیں۔ اور ڈی جی آئی ایس پی آر خود ہی پریس کانفرنس میں یہ کہتے پائے گئے کہ یہ جو ڈیجیٹل دہشت گردی ہے، یہ جو اکاؤنٹس ہیں ٹویٹر کے، ایکس کے، اس کے پیچھے کون ہے، کہاں بیٹھا ہے، کیسے یہ کمپین چلائی جاتی ہے، کیسے ملائن کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں پتا یہ کون لوگ ہیں۔ جب یہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں پتا کون لوگ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس پوری معلومات نہیں ہے۔ آپ بھی جو 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب سے رجیم چینج آپریشن، پھر سائفر اور ایک لڑائی جو چل رہی ہے، آپ بھی در حقیقت جنرل باجوہ کی اس سازش کا حصہ بن گئے ہیں۔ ادارہ اس سازش کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ جنرل باجوہ نے اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر جن سازشوں کے تانے بانے بنے تھے اور وہاں بیٹھ کے وہ بیرونی اور اندرونی پلیئرز کو غلط خبریں، غلط انفارمیشن پھیلا کے اپنا الو سیدھا کر رہے تھے۔ بہرحال صورتحال اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کا حشر نشر ہو چکا ہے۔ پاکستان کے حالات پہلے ہی پتلے ہیں، اور سب سے خطرناک چیز یہ ہے کہ جب غیر یقینی کی صورتحال ہو اور ریاست سے، حکومت سے عوام کا اعتماد اٹھ جائے، اس خطرناک پرسیپشن کو ظاہر نہیں ہونا چاہیے اور پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس وقت ببانگ دہل یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ پاکستان کے عوام، پاکستان کے سٹوڈنٹس، کاروباری طبقہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ حالات بہت خراب ہیں پاکستان کے، اور اگر یہی فسطائی اپروچ ریاست کی آواز ہے یا ریاست کا چہرہ اور تشخص ہے، تو پھر یہاں پہ رہنا بہت مشکل ہے، یہاں پہ سروائیو کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ ایک طرف مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، پھر بجلی کے بل بہت زیادہ آ رہے ہیں، گیس کے بل ہیں، پٹرول ڈیزل کی قیمتیں ہیں، جبکہ آمدن سکڑ رہی ہے، قوت خرید سکڑ رہی ہے، عام روزمرہ کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی۔ یہ بھی ہم برداشت کر لیں قومی مفاد میں، لیکن ہم یہ برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ ہم اپنے ملک میں، اپنے گھر میں غیر محفوظ ہیں اور کچھ پتہ نہ ہو کہ کب کس وقت پولیس، رینجرز یا سادہ کپڑوں میں ملبوس اہلکار ہمارے گھروں کی دیواریں پھلانگ کر اندر آ جائیں اور چادر چار دیواری کو پامال کریں، خواتین کی بے توقیری کریں۔ یہ احساس اب بہت بڑھ چکا ہے پورے ملک میں۔ اس عدم تحفظ کے احساس کے ساتھ اس ملک میں رہنا بڑا مشکل ہے۔ ناظرین کرام، یہ بہت تشویشناک صورتحال ہے جو اب ہر گھر میں پہنچ چکی ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ کچھ پتہ نہیں ہوتا کب کس کے گھر میں پولیس گھس جائے،
کب اس کے گھر میں سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ادارے کے لوگ داخل ہو جائیں. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس احساس اور ماحول کے ساتھ ہمارے بچے ہماری خواتین یہاں نہیں رہ سکتی, ہم سروائیو نہیں کر سکتے. بیرون ملک جو پولیٹیکل ایفیلیشن ہے یا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی وجہ سے ہماری زندگیاں کوئی برباد نہیں کرے گا. ایک خبر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو کہ امیگریشن اینڈ پاسپورٹ کے ڈائریکٹر جنرل مصطفیٰ جمال قاضی کی ہے, جو انہوں نے سینٹ میں بتائی ہے. ڈی جی امیگریشن اینڈ پاسپورٹ بتا رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے کوئی پاسپورٹ بنانے کی ڈیمانڈ نہیں آ رہی, یعنی پاکستان میں آنے کی ڈیمانڈ نہیں آ رہی. اگر آ رہی ہے تو ہم اسے پورا کر دیں, لیکن تقریباً 1,65,00,000 درخواستیں نارمل کیٹاگری میں زیر التوا ہے. 1,65,00,000 پاکستانی اپنا پاسپورٹ بنوانے کے لیے فیسیں جمع کروا چکی ہیں اور وہ پاسپورٹ کے منتظر ہیں. 1,65,00,000 پاکستانیوں کا مطلب ہے 1,65,00,000 گھرانے. پاسپورٹ بنایا جاتا ہے کہ میں نے ملک سے باہر جانا ہے, جس ملک میں 1,65,00,000 درخواستیں نارمل کیٹاگری کی زیر التوا ہوں. ایگزیکٹو کی درخواستیں جو ہیں وہ تو اس کے علاوہ ہیں. ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمیں فوراً پاسپورٹ ملے. یہ جتنے بھی پاسپورٹ لوگ بنوا رہے ہیں یہ اپنی جمع پونجی داؤ پہ لگا کے اپنا گھر بار بیچ کے پیسے لے کے بیٹھے ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ ہمارا کہیں سے کوئی ویزا ہے اور ہم یہاں سے اڑ جائیں. تو حالات سے خراب تر ہو رہے ہیں. پچھلے ایک سال میں پاسپورٹ آفس نے اس مد سے 45 ارب روپے کمائے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان سے فلائی کرنے والے کتنے لوگ ہیں جو باہر جانا چاہتے ہیں. اسی طرح 1,58,00,000 شناختی کارڈ والے لوگ ہیں. پھر دفتر خارجہ میں اگر آپ چلے جائیں تو وہاں پر ڈگریز, دستاویزات کی تصدیق کے لیے روزانہ لوگ آتے ہیں جو اپنے کاغذات, اپنے دستاویزات, اپنی ڈگریز, اپنی تعلیمی اسناد ٹیسٹ کروا رہے ہیں باہر جانے کے لیے. ان کی ہزاروں میں تعداد ہے. تو یہ ہمارا حال ہو چکا ہے. اس لیے عمران خان اس ساری سچویشن کو جو ہے وہ اب ایک پیغام کے ذریعے جنرل عاصم منیر کو بتا رہے ہیں. انہوں نے پہلے عمر ایوب کے ذریعے پیغام بھجوایا, پھر انہوں نے اپنی بہن کے ذریعے اوپن کھلا پیغام جنرل عاصم منیر کے نام بھیجا کہ معاملات بہت خراب ہیں, ملک کی حالت ٹھیک نہیں ہو رہی, اور یہ حقیقت ہے. SIFC میں کوئی سرمایہ کاری نہیں آ رہی, کچھ نہیں آ رہا, کوئی ملک سرمایہ کاری کرنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ صورتحال چل رہی ہے. ان حالات میں عمران خان جنرل عاصم منیر کو بار بار پیغام بھیج رہے ہیں, اور پچھلے ایک ہفتے سے عمران خان کا لب و لہجہ بہت پازیٹیو ہے. وہ ایگریسو نہیں ہے, بلکہ ان کو یہ احساس دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں پاکستان کے, پاکستانی عوام کے. لہٰذا آپ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے ایجنڈے کو یا ان کے پلان کو ٹون مت کریں, اس کا حصہ مت بنیں, کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ فوج اور پاکستان کے عوام اور PTI آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھیں. دوسری جانب رانا ثناءاللہ کی اہلیہ کا ایک انٹرویو بہت زیادہ وائرل ہے, جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ مریم بی بی کام بہت زیادہ کرتی ہیں لیکن عوام انہیں پسند نہیں کرتی. پہلی بات یہ ہے کہ کام ہو ہی نہیں رہا, صرف اشتہار بازی ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں اشتہار بازی سے بھی ہٹ کر ٹک ٹاکس بنائے جا رہے ہیں, محض شوٹنگ ہو رہی ہے. بہرحال رانا ثناءاللہ کی اہلیہ کہتی ہیں کہ میں باہر جاتی ہوں, مجھے پتہ ہے کہ باہر کے حالات کیا ہیں, خاندان کیا سوچ رہے ہیں, خواتین اور بچے اور بوڑھے کیا سوچ رہے ہیں. وہ صرف عمران خان کو سوچ رہے ہیں, اس لیے یہ جتنی بھی محنت کر لیں ان کو کچھ نہیں ملنے والا, کیونکہ پاکستان کے عوام عمران خان کے منتظر ہیں. اسی لیے انڈائریکٹ عمران خان تک پیغام پہنچائے جا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ معاملات طے کر لیں, اور اس بات کی اب گارنٹیاں مانگی جا رہی ہیں کہ ٹھیک ہے اقتدار بھی لے لیں, سب کچھ لے لیں, حکومت لے لیں, لیکن ہمیں صرف اتنی گارنٹی دے دیں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں کہا جائے گا جس وقت عمران خان اقتدار میں آئے گا. تو یہ ان کا خوف ہے جو اس وقت باہر آ رہا ہے, جس کی وجہ سے یہ سارے خوفزدہ اور ڈرے دکھائی دے رہے ہیں. بہرحال دیکھتے ہیں کہ آئندہ کچھ دنوں میں مزید کیا ہوتا ہے. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.